نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وابنه وحزبه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محترم. یہ 5 طاق راتیں ہوتی ہیں جن میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے. وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اعلان ہوتا نا کہ جو بھی محفل میں آئے گا اسے 1000 روپیہ ملے گا تو میرے خیال ہے یہاں پاؤں رکھنے کو جگہ نہ ہوتی. لیکن چونکہ وہ اخروی معاملہ ہے اور لوگ آخرت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ آخرت جو ہے وہ دنیا کے سامنے، اللہ اکبر، دنیا کی آخرت کے سامنے یہ حیثیت بھی نہیں ہے جو قطرے کو سمندر کے ساتھ نسبت ہے کہ قطرہ اور سمندر پھر بھی محدود ہے. آخرت لامحدود زندگی ہے. تو لامحدود زندگی کو نظر انداز کر کے دنیا میں مگن ہو جانا، اس سے بڑی بے وقوفی اور کم عقلی کیا ہو. لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور 1000 مہینوں کو اگر جو ہے وہ سالوں میں کنورٹ کرے تو یہ 83 سال 4 مہینے میں. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے تھے اپنی امت کے لیے کہ پچھلی امتوں کی عمریں طویل ہیں، میری امت کی عمریں قلیل ہیں، یہ پیچھے نہ رہ جائیں. تو اللہ نے فرمایا حبیب غم نہ کرو، ہمیں ایسی رات دے دیتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بہتر. تو یہ سب برکتیں میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم اور ان کے طفیل. آج کی اس نشست میں ہمیں اس سوال کا جواب لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. ہر چیز اللہ نے کسی وجہ سے بنائی ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں. قرآن کریم میں آتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. کوئی چیز باطل، بے مقصد اور بیکار نہیں ہے. جب کوئی چیز بیکار نہیں تو پھر انسان بھی بیکار نہیں. انسان کو کوئی مقصد ہے، اسے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے. تو سوال یہ کہ انسان کو کیوں پیدا کیا ہے. اور یہی اسی ضمن میں ایک بات اور ہے کہ جب انسان یا کوئی بھی چیز اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرتی ہے تو وہ رہتی ہے، اور اگر پورا نہ کرے تو اسے پھینک دیا جاتا ہے. جیسے یہ مائک ہے، یہ آواز دے رہا ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اگر یہ آواز دینا بند کر دے تو اسے پھینک دیں گے، بھئی یہ تو کام ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان بھی اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرے گا تو اس کی رسپیکٹ کو، اس کو جنت دی جائے گی. اور اگر یہ مقصد تخلیق کو پورا نہیں کرے گا پھر اسے دوزخ میں پھینک دی جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 27ویں پارے میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. انسان یہ سمجھا تھا کہ میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں کہ میں بہت بڑی کوٹھی بناؤں، بہت بڑی گاڑی لوں، بہت سارا بینک بیلنس اکٹھا کروں. لیکن اگر یہ مقصد ہوتا تو انسان اپنے ساتھ لے کے جاتا. لیکن کوٹھی بھی یہیں رہ جاتی ہے، کار بھی یہیں رہ جاتی ہے، پیسے بھی، بلکہ پیسے سب سے پہلے جدا ہوتے ہیں بندے سے. یعنی جب بندہ مرتا ہے سب سے پہلے اس کی جیبیں خالی کر دیتے ہیں. یعنی اس کا پیسہ اس کی جیبوں میں ہوتا ہے نا، وہ جیبیں خالی کر دیتے ہیں. پھر جناب اس کے بعد غسل کی باری آتی ہے. غسل دے کے پھر اسے ایسا لباس پہناتے ہیں جس میں جیب کوئی نہیں کہ ہوتی ہے کوئی جیب، اور ایسی جگہ منتقل کرتے ہیں جس میں کوئی الماری نہیں، کوئی لاکر نہیں ہے.
کہ ہوتا ہے کوئی نوکر؟ تو معلوم ہوا انسان مال کو بچا بچا کے سنبھال کے رکھ رہا تھا، ہاں جی، جمع مال معدد، مال کو جمع کیا اور اسے گنتا رہا کہ اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا، لیکن وہ کیا ہوا؟ وہ سب کچھ وارثوں کا ہو گیا، یہ خالی ہاتھ۔ سکندر بادشاہ دنیا سے گیا تو مشہور ہے کہ اس نے وصیت کی تھی میرے ہاتھ خالی رکھنا، باہر رکھنا، کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی ہے تو وہ دنیا سے خالی ہاتھ گیا ہے، وہ اپنے ساتھ کچھ، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی وہ نہیں کچھ لے گیا، تو آج دنیا میں کون لے کے جا سکتا ہے؟ تو وہ چیز جو ہے لے کے جاؤ جو ساتھ قبر میں بھی جائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ بندگی ہے، وہ عبادت ہے، جس کے لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، کھیتیاں انسان کی غذا کے لیے ہیں، جانور غذا کے لیے بھی ہیں، سواری کے لیے بھی ہیں، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے والا کہتا ہے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے، سب جہاں تیرے لیے، اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے ہے۔ جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ وہ یہاں جاگ لو گے تو وہاں آرام کی نیند ملے گی، یہاں جاگو گے نا وہاں آرام کی نیند ملے گی، وہاں پھر کوئی نہیں جگائے گا، جی وہاں پھر کوئی نہیں جگائے گا۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ بھئی جب عشق میں، عشق مصطفیٰ میں جب کوئی خاک ہو جاتا ہے اور جب خاک میں چلا جاتا ہے اسے آرام سے سونا ملتا ہے، بے فکر ہو کے سو جاتا ہے۔ وہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ محبت مصطفیٰ کا چراغ روشن کرو، قبر بھی روشن ہو جائے گی اور وہاں نیند بھی بے فکر کی آئے گی، ہے جی۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جناب کہ قبر میں تو کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی بلب نہیں ہے، کوئی چراغ نہیں ہے، کوئی ٹیوب لائٹ نہیں ہے، روشنی کیسے ہوگی؟ تو امام احمد رضا محدث بریلوی حضور کے سچے عاشق، قرآن و حدیث کے ترجمان، صاحب کنز الایمان امام احمد رضا خان، جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتاب لکھی ہے۔ کتنی کتاب لکھی ہے؟ فتاوی رضویہ کتنی جلدوں میں ہے؟ 33 جلدوں کی۔ امام احمد رضا سے پوچھا گیا جی قبر میں وینٹیلیشن کوئی نہیں تو روشنی کا سامان کیا ہوگا؟ ہاں جی چراغ کہاں سے جلے گا؟ روشنی کہاں سے ہوگی؟ ہر طرف سے بند کر دیا، رشتہ دار خود ہی درزے بند کر کے چلے گئے کہ یہاں تھوڑا سا سوراخ ہے اس کو بھی بند کر دو، اس میں بھی سیمنٹ ڈال۔ قبر میں تنہا اکیلا چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور ہر درز کو، ہر سوراخ کو بند کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس اندھیری قبر میں محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ ہاں جی تو پھر بتاؤ کہ سچا تعلق کس کا ہوا؟ تو وہ پنجابی والا کہتا ہے محمد بوڑھیا جھوٹا ہی جگ سارا، محمد بوڑھیا جھوٹا ہی جگ سارا، تے سچیاں پیارے محمد دیاں یاریاں نے۔ تو پھر یاری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ، ان کی غلامی میں آؤ، ان سے محبت کا رشتہ جوڑو، ان کی سنت اور ان کی شریعت کو شادی کا بھی ہر موقع پر ترجیح دے کے ان سے وفا کرو۔ پھر قبر میں جب وہ تشریف لائیں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ امام احمد رضا کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضور تشریف لائیں گی تو قبر گل و گلزار ہو جائے گی۔ اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے پہلے جو عشق مصطفیٰ کی دولت اور چراغ روشن کر کے جو قبر میں پہنچے گا تو اس کی قبر کیسے جگمگائے گی؟ کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی
چراغ لے کے چلے. یہ سنا تھا بڑی اندھیری رات ہے، ہر طرف سے درزیں بند ہو گئی ہے، کوئی روشنی کا سامان نہیں، لیکن فرمایا عشق مصطفیٰ کا چراغ جس کے دل میں روشن ہے اس کی قبر قیامت تک جگمگاتی رہے گی. تو اس لیے یہ جو دولت عشق مصطفیٰ ہے اسے سینے میں سجائیں اور ایسے ایسے محفلوں میں آئیں، کیونکہ ان محفلوں میں یہ دولت تقسیم ہوتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. عشق مصطفیٰ کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو ایسی محفلوں میں آنے سے یہ دولت نصیب ہوتی ہے. یہ عشق مصطفیٰ کی شمع یہ روشن ہو جاتی ہے، اور جس کی پہلے سے ہی روشن ہے اس کی لو میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عبادت جو ہے اس نے ساتھ جانا ہے قبر میں، اور جا کے قبر کو جگمگانا ہے. اور اس عبادت کا توشہ اکٹھا کرنے کے لیے آج کی یہ محفل سجی ہوئی ہے. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ اور اتنا لمبا رات کی عبادت میں قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پائے مقدس پہ ورم آ جاتا تھا. ورم کا کیا مطلب ہے؟ سویل ہو جاتا تھا کھڑے رہنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھڑوں کے گناہ معاف کر دی. اس ترجمے میں بھی کئی لوگوں نے غلطی کھائی. تو محبت والوں نے کیا ترجمہ کیا؟ آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھڑوں کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں کہ پائے مبارک پہ ورم آ جاتا ہے، کیوں؟ تو حضور نے فرمایا کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بن؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ میری شفاعت سے ہزاروں لاکھوں بخشے جائیں گے، وہ تو ٹھیک ہے، میری وجہ سے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بن کہ رب نے مجھے اتنی شانیں، اتنی عظمتیں، اتنی رفتیں، اتنے درجے، اتنے مرتبے، اتنے رتبے عطا فرما دیے ہیں، تو میں کیا اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو معلوم ہوا کہ جتنی اللہ کی نعمت ہو اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. شکر گزاری سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری سے نعمت میں کمی ہو جاتی ہے، پہلے والی بھی ضائع ہو جاتی ہے. آج کے مصائب اور مسائل کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ لوگوں کو ناشکری کی عادت ہے، ناقدری کی عادت ہے. تو شکر گزاری کا رویہ عبادت کے موضوع پر آج بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو سرکار نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، حالانکہ میری وجہ سے اگلے پچھلے ان کے گناہ معاف ہو گئے، لیکن میں اس لیے اتنی عبادت کر رہا ہوں کہ میرے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے کھڑے ہونے کو. رات کی عبادت میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کا ثواب ہے، حالانکہ سجدہ سب سے افضل عمل ہے، لیکن رات کی عبادت میں قیام کرے جس میں جتنا قرآن پاک یاد ہے اتنا پڑھے اس کا زیادہ ثواب ہے. سرکار قرآن پاک زیادہ پڑھتے تھے رات کی عبادت میں، تو کھڑے ہونے کی وجہ سے پائے مبارک سویل ہو جاتے تھے. تو صحابہ کرام کو دیکھ کے ترس آتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی پائے مبارک سو جاتے، اتنی عبادت کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے، یہاں تک کہ اللہ نے منع فرما دی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا کہ آدھی رات اس سے بھی کم قیام کیا کرو. اتنا لمبا قیام سرکار فرماتے تھے رات کی عبادت میں. تو امام وسیل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی یہ سنت بھی تو ہمیں یاد کرنی چاہیے نا، اس پہ بھی چلو اور کوئی نہیں تو شب قدر جن راتوں میں طاق راتوں میں جن میں کہ شب قدر ہونے کا امکان ہے ان راتوں میں ہی قیام کر لیں. سرکار تو ہر رات کرتے تھے نا قیام، تو جن راتوں میں شب قدر ہونے کا جو امکان ہے ان راتوں میں تو قیام ہونا چاہیے. تو یہ بھی تو سرکار کی سنت ہے، اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. امام بصیری جیسا عظیم بزرگ وہ قصیدہ بردہ میں اس بات پر عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظلم تو سنت من احیا الظلام الہ ان اشتکت قدماہ الضر من ورم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے ترجمے میں شاعر کہتا ہے اس نبی کی پاک سنت پر کیا میں نے ستم، اس نبی کی پاک
تک سلت پر کیا میں نے ستم، تھا قیام شب سے جن کے پائے نازک پرورم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ اچھا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کیا مطلب ہے؟ بالکل ظاہر مطلب ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مخفی ہے، یعنی سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ سوئے نہیں، آپ سوئے نہیں ہیں، تو سونے سے وضو کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال سوئے نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ اسی طرح سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال انہوں نے پڑھی۔ اس کا مطلب 40 کی عدد میں کوئی حکمت ہے کہ اتنے اتنے بڑے اولیاء نے 40 سال اس طرح سے عبادت۔ ہاں ایک بات اور، شکر گزاری رب کی بھی ہونی چاہیے اور اپنے محسنوں کی بھی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ حدیث پاک ہے، میری بات نہیں، کیا ہے؟ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے، محسن کا شکر گزار نہیں ہے، وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے یہ طے فرما دیا کہ یہ نہیں کہ رب کا شکر تو ادا کرتا جائے، کہ نہیں اس کے بندوں کا شکریہ ضروری نہیں ہے، اس کے مقرب اور برگزیدہ ولیوں کا شکر ضروری نہیں ہے، تو اس طرح سے فرمایا وہ رب کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہوگا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے نبی پاک کا شکرانہ ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے صحابہ اکرام کا شکرانہ ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے اہل بیت کا شکرانہ ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے غوث پاک کا شکرانہ ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کا شکرانہ، جن کی فقہ حنفی پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ان کا شکرانہ ادا کیا ہے؟ کیا داتا گنج بخش فیض عالم جنہوں نے 1000 سال پہلے آ کر یہاں پہ شمع توحید و رسالت روشن کی اور لوگوں کو کفر زار اور شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے نور میں لے کے آئے، تو کیا ان کا شکرانہ ادا کیا؟ نہیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ لوگ ولیوں کی عظمتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ اولین مبلغین اسلام جو ہندوستان میں تشریف لائے، انہوں نے جو شمع روشن کی، ان کا انکار کر کے ناشکری کر رہے ہیں۔ تو جب ناشکری کر رہے ہیں، رب کے ناشکرے بندے بن رہے ہیں، شکر گزار بندے نہیں بن رہے، تو اللہ کی نعمتیں بھی نقصت ہو جاتی ہیں، اس کی رحمتیں منہ موڑ لیتی ہیں۔ تو رحمتوں کا اگر ظہور چاہتے ہیں تو رب کے بندوں کا شکر ادا کر دیے۔ فلاں نے اتنی لکھ دی، فلاں وہ لکھا کیا ہے اس کے اندر؟ یہ تھوڑی کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی کا کنبا جوڑا کہ کتاب بنانے کے لیے فوٹو اسٹیٹ مشین گھر میں رکھی ہوئی ہے، وہ بھی فوٹو کرائی، وہ بھی فوٹو کرائی، پلا کے کتاب بنا دی۔ امام احمد رضا کی کتابوں کی ایک ایک سطر وہ کئی کتابوں کا نچوڑ اور عطر ہے، خلاصہ ہے، عطر مجموعہ ہے۔ یہ تو شان ہے امام محمد رضا کی شان تحقیق کی۔ لیکن کوئی ایسے علمی ذوق کا مالک ہو تو اسے پتہ چلے نا، وغیرہ تو لوگ گنتی کرتے کہتے فلاں کی اتنی تو فلاں کی اتنی تو فلاں، یہ نہیں پتہ کہ نقل کر کے کتابیں لوگ بنا دیتے۔ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی ہر کتاب اصل کتاب ہے، وہ نقل والی کتاب نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیا کہہ رہا تھا، تو جو استاد ہے اس کا شکرانہ ادا کریں، جو والد ہے اس کا شکرانہ ادا کریں، ہاں جی، اور جو بھی محسن ہے اللہ حاضر خیر۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ شکر گزاری کی روش اختیار کریں۔ نہ شکرے ہوئے پڑے ہیں لوگ کہ امام ساری زندگی نماز پڑھا دیتا ہے، تو جیسے ہی اس کی آواز میں کچھ ضعف آتا ہے تو کہتے ہیں جی نیا قاری صاحب لے آتے ہیں۔ وہ بندہ خدا جس نے ساری عمر تمہیں نماز پڑھائی ہے، اب وہ ضعف کی وجہ سے اگر اس سے نئی قرات ہو رہی تو کوئی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو۔ ہاں اللہ، حضور نے تو ایک اونٹ جو تھا، اونٹ حضور کے بارگاہ میں رویا نا جب آ کے، تو سرکار فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ، مالک کو بلائے، فرمایا کہ اس کو چارہ پورا کیوں نہیں دیتے؟ عرض کیا رسول اللہ ہم تو چارہ دیتے۔ فرمایا اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ مجھے چارہ بھی پورا نہیں دیتے، مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں، اور میں سے کام اب نہیں ہوتا تو مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں اس کی قیمت دیتا ہوں، یہ مجھے دے دو تاکہ اس کو ذبح نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ذبح نہیں کریں گے، ہم ذبح۔ حضور نے تو جس اونٹ نے ساری عمر خدمت کی، فرمایا اس کو بھی ذبح نہ کرو، حالانکہ اونٹ تو جائز ہے اس کو ذبح کرنا، اونٹ کو ذبح کرنا کیا جائز۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ ابن العلماء میں یہ روایت لے کے کہتے ہیں دیکھو یہ حضور کے اختیار ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنے کی تو اجازت ہے،
ذبح کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاں جی، انہوں نے کہا یہ کام نہیں کر رہا ہے، بوڑھا ہو گیا، اب اس کو ذبح کر دیتے ہیں، تو یہ تو جائز تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار ہے، فرمایا منع کر کہ اس کو ذبح نہیں کرنا، کیوں؟ اس نے ساری عمر تمہاری خدمت کی۔ تو اس ارشاد سے ایک سبق یہ ملا کہ جس نے ساری عمر خدمت کی ہے، اب اگر وہ خدمت نہیں کر پا رہا تو اس کو ذبح نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس کی خدمت کا صلہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حضور کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو اس میں ہمیں سب، آپ نے تو جانور کا حق جو ہے فرمایا اس کو بھی مانو جس نے خدمت کی ہے، تو جس نے بھی والدین نے خدمت کی، ساری پرورش کی ہے، ان کا حق مانو۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان سے کام نہیں ہوتا، تو اب کیا ہے، تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، جنت حاصل نہ کرنی، برباد ہو گیا وہ تو تمہارے لیے جنت ہے، وہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ جنت کب ہے؟ جب ان کی فرمانبرداری کرو گے، اور دوزخ کب ہے؟ جب نافرمانی کرو گے، خدمت گزاری نہیں کرو گے، تو یہ دوزخ کا باعث بن جائیں گے۔ تو میرے دوستوں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے رمضان شریف میں 61 قرآن پاک ختم، ایک دن میں ایک رات میں وہ ہو جاتے تھے 60، یعنی 30 دن ہو گئے اگر رمضان شریف کے، تو 60 یہ ہو گئے، اور ایک تراویح میں ختم فرماتے تھے تو 61 قرآن پاک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے۔ آج مسلمان ایک مرتبہ ہی پڑھ لے تو بڑی بات ہے رمضان شریف میں، یا 3 مرتبہ پڑھ لیں تو بڑی بات ہے کہ ایک ایک کشرے میں ایک ایک قرآن پاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک زیادہ پڑھنے کی توفیق کہ قرآن اور رمضان کی آپس میں بڑی مناسبت ہے کہ جب حالانکہ اس میں اعتکاف ہے، اس میں تراویح ہے، اس میں سحری ہے، اس میں افطاری ہے، اس میں شب قدر ہے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ نے قرآن پاک میں رمضان کا تعارف کرایا تو تعارف میں کیا ارشاد فرمایا، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اللہ نے اس کا تعارف یہ فرمایا کہ اس میں قرآن اتارا گیا ہے، اس وجہ سے اس کی اتنی بڑی شان ہو گئی ہے کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے، قرآن کا نزول اس میں ہی شب قدر، کیا مرتبہ، کیا عزت ہے۔ ماہ رمضان ہے، سلطان زمان حضرت ماہ رمضان۔ دیکھو زمانے کا سلطان ہے کہ نہیں، لوگوں کے سونے جاگنے کے اوقات تبدیل کرا دیتا ہے۔ جب لوگ فجر میں نہیں اٹھتے تھے تو سحری میں اٹھ رہے ہیں، زمانے کو تبدیل کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اچھا، جو روزہ خور بھی ہیں ان کے منہ بند بھی کر دیے دن کے اوقات میں کہ رمضان کے تقدس کو ایسے گورنمنٹ نے کہا کہ اگر اس کا پامال کرو گے تو تمہیں پکڑ کے قید میں ڈالیں گے، تو وہ بھی منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے، تو زمانے کا سلطان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کو عزت کس وجہ سے ملی؟ قرآن پاک سے۔ اور جو شب قدر ہے، شب قدر کا اللہ نے کیا تعارف فرمایا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے اتارا ہے قدر والی رات میں۔ کسے اتارا ہے؟ قرآن پاک۔ تو قرآن پاک جس مہینے میں اترا وہ مہینوں میں افضل ہو گیا، اور جس رات میں اترا وہ راتوں میں افضل ہو گئی۔ تو اے مسلمان، تو بھی قرآن کو سینے سے لگا، تجھے عروج ملا تھا تو قرآن کی وجہ سے ملا تھا، اور آج اگر پستیوں کے گڑھے میں گرا ہے اور تیری عظمت کھو گئی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ کہ قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا ہے، قرآن پڑھنے والے کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آج MBA کی بڑی قدر ہے، MBBS کی بڑی قدر ہے، CA کی بڑی قدر ہے کہ لاکھ روپے تنخواہ، اور جو رہا کھا صاحب بچہ رہ گیا کہ یہ کہیں نہیں چلا تو اسے حفظ قرآن پہ ڈال دیا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قدر نہیں پہچانی۔ اگرچہ اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں، تو جب ان پٹ اچھا ہوگا تو آؤٹ پٹ بھی اچھا ہوگا، یہ فزکس کا قانون ہے۔ تو میرے دوستوں، میں ایک عام ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں کہ جو کسی طرف نہ چلا اس کو کہا چلو اس کو قرآن حفظ کرنے پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ قرآن حفظ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن کی قدر دل سے نکل گئی نا، اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ جو رہا سہا بچہ ہے اس کو قرآن پڑھنے کے لیے ڈال دو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ، عزت ملی تھے قرآن۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن۔ تاریخ کا مطلب ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دے۔ مسلمان کی پہچان ختم ہو گئی۔ مسلمان کی پہچان کیا تھی؟ حضور نے فرمایا تھا مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے جس کو ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور فرمایا مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو تو ساری رات آنکھ جو ہے اس روتی بھی ہے اور وہ بیدار رہتی ہے۔ مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو اگر آج مسلمانوں کو
فلسطین کے غم و دکھ کا احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب ان میں مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے کہ وہ اس دکھ کو، اس غم کو محسوس کرے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے، کہ کانٹا بھی چبھے تو بےتاب ہو جائے۔ وہاں تو مسلمان گودے اجاڑ دی ہیں، دودھ پیتے بچے شہید کر دیے ہیں، عورتوں کو شہید کر دیا، بوڑھوں کو شہید کر دیا، سوئے ہوئے لوگوں کو شہید کر دیا۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ قرآن پاک کو پس پش ڈالا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ علامہ اقبال ہی کہتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ کہ یہ زمانہ جو دیکھ رہے ہو نا کہ کشمیر میں مسلمان پٹ رہے ہیں، برما میں مسلمان پٹ رہے ہیں، فلپائن میں مسلمان پٹ رہے ہیں، بوسنیا میں مسلمان پٹ رہے ہیں، اجی چیچنیا میں مسلمان پٹ رہے ہیں، جہاں دیکھو مسلمان ہی شہید ہو رہے ہیں، جہاں دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے کہ کتاب ہدایت قرآن پاک کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، اس کو پس پش ڈالا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قوموں کو عزت دے گا اور اسی کی وجہ سے قوموں کو پستی بھی دے گا۔ جو عمل کریں گے ان کی عزت ہو جائے گی اور جو پس پش ڈالیں گے ان کی بے عزتی ہو جائے گی۔ تو اس لیے قرآن پاک سے محبت کرے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے برابر کوئی کتاب نہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، پہلے اس پارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ فرمایا اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے خاص پہ اتارا تو لاؤ اس کی مثال ایک صورت بنا کے لاؤ۔ آج تک کوئی ایک صورت بنا سکا؟ بولیے کہ بنا سکا ہے؟ نہیں، بڑی کوشش کی لوگوں نے کہ صورت بنا لے، لیکن آج تک کوئی ایک صورت نہیں بنائی ہے۔ قرآن پاک کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ اس دور میں سورۃ القوثر نازل ہوئی، صحابہ کرام نے خانہ کعبہ کے اوپر لکھ کے لگا دیا، کفار مکہ نے دور دور سے شاعر بلائے، نابغہ جادی کو بلایا یمن سے، انہوں نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بہت کچھ سوچنے کے بعد کہا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہی نہیں، یہ تو رب کا کلام ہے، رب کے کلام کا توڑ کون کرے؟ ہاں جی، اب سائنس کا دور ہے، لوگ کہ یار آپ کو یہ جواب دے دے، لیکن انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے بارے میں اٹ سیلف از اے میریکل اینڈ کین ناٹ بی امیٹیٹڈ بائی مین دی قرآن، کہ قرآن کریم تو معجزہ ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ اور انسان اس کی مثال لا ہی نہیں سکتا۔ یہ غیر مسلموں نے مانا، جو انصاف پسند تھے انہوں نے مانا کہ اس کی مثال نہیں بنا جا سکتی، تو ہم کیوں نہ فخر کریں کہ ہمیں رب نے کتاب ایسی دی جو کتاب اعظم ہے۔ کتاب، ذرا آپ بھی بولیے بھائی، کتاب، اور جس حبیب پر اتاری وہ رسول اعظم، ہاں جی، اور جو اس کے پہلے پڑھنے والوں میں سے تھے شروع کے وہ فاروق کے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتاب ملی تو کتاب اعظم، رسول ملا تو رسول اعظم، فاروق ملا تو فاروق، اور امام ملا تو امام۔ ہمارے امام ابو حنیفہ کیا ہے؟ امام اعظم۔ اور غوث ملا تو غوث، اور مجدد ملا تو مجدد، ہم تو اعظم ہی اعظم ہے۔ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد اعظمی صاحب کی کتاب بہار شریعت پر حضرت نے تقریر لکھی نا، تو وہ اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، ان کے نام کے ساتھ لکھا اعظمی بالمذہب والمشرب والسکنہ، کہ اعظمی ہے یہ سکنہ کے لحاظ سے، یعنی رہتے اعظم گڑھ میں ہے، لیکن مذہب کے لحاظ سے بھی اعظمی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور مشرب یعنی قادری سلسلے کے لحاظ سے بھی اعظمی ہے کہ غوث اعظم کے سلسلے میں اعظمی بالمذہب والمشرب والسکنہ۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اعظمی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز اعظم ہمیں عنایت کر دی، تو سب کہو الحمدللہ۔ تو کتاب ملی، کون سی کتاب ہے؟ اس کے برابر کوئی کتاب کوئی آج تک بنا سکا
نہیں، یہ ایسی کتاب ہے تو فخر اور شکر کرتے ہوئے سارے پڑھے، جوش میں آ کے اور جذبے میں آ کے. جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، جیسا لاسانی خدا ہے ویسا. واہ واہ، کتنا مزہ ہے. یہ مزہ اللہ کرے سب کو نصیب ہو جائے تو گانے باجے کی دل سے وقت ہی نکل جائے، اسی میں سرور آ جائے، اسی میں کیف آ جائے، سب باتیں چھوٹ جائے، جھوٹ غیبت چولی گالی سب چھوٹ جائے، اسی میں مست ہو جائے. سارے پڑھے. جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی، جیسا لاسانی خدا ہے جیسا لاسانی خدا ہے ویسا لاسانی کلام، مثل کیا لائے کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام، مثل کیا لائے کہ صدیوں سے ہے عاجز خاص و عام. تو قرآن پاک کیا ہے؟ لاسانی ہے. رب لاسانی ہے، اس کا کلام اس کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے. تو یہ کیا ہے؟ لاسانی، اس کا کوئی ثانی. اور جس حبیب پر اتارا ہے وہ بھی کیا ہے؟ مخلوق میں اس کا کوئی ثانی. یہ عقیدہ ہوگا تو قرآن کا فیض ملے گا. یہ بات بھی لکھ لو اور یاد کر لو. جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ حبیب خدا کی کوئی مثال نہیں ہے، بے مثال ہے، اس کو قرآن کا فیض ملے. جو کہے گا ہماری مثل ہے، اس کو قرآن کا فیض وہ یضل بہ کثیرہ کے ذمن میں آ جائے. یہدی بہ کثیرہ میں وہ آئے گا، ہدایت وہ پائے گا جو مصطفیٰ کریم کو بے مثال مانے گا. جیسے ہمارے امام نے کہا، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، دونوں عالم کا دولا، اپنے مولا کا پیارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اونچے سے اونچا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. اجی غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. تو ہمارا نبی سب سے افضل نبی ہے، تو ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے اور قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے. قرآن پاک اتنا پڑھے کہ جناب یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے. تو کیسے ہوگا؟ قرآن پاک روز پڑھا کرے. کنز الایمان ترجمہ ہے، اس کے ساتھ خزائن العرفان تفسیر ہے، صدر الحفاظ مولانا سید محمد نعیم الدین محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ، جن کے نام پر جامعہ نعیمیہ ہے. یہ جامعہ نعیمیہ ان کے نام پر ہے. پتہ ہے آپ کو؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے مولانا نعیم الدین مراد آبادی، تحریک پاکستان کے بہت بڑے رہنما تھے، قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے. آپ کو پتہ ہے پاکستان بھی 27ویں شب کو بنا تھا، اور اس دفعہ حسن اتفاق یہ کہ جیسے پاکستان بنا تھا 27ویں شب اور صبح جمعۃ الوداع تھا، اس مرتبہ بھی 27ویں شب تھی اور صبح جمعۃ الوداع تھا. ہم نے اپنی مسجد میں یہ بات بیان کی، لوگ بڑے خوش ہوئے کہ واہ، یہ تو پھر وہی تاریخ ادھر ہی پلٹ کے آئی ہے. تو دوستو اس بات کو یاد کرو کہ قرآن پاک کے نزول کی شب اس ملک کے ملنے کا مطلب یہ تھا کہ اس ملک میں قرآن کا نظام نافذ کرو، حکومت قرآن نافذ کر دو. لیکن جب اس سے ہٹ گئے تو وہ جو مشرقی حصہ تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا. باقی مادہ جو ہے اس کی بقا اسی میں ہے کہ اس پیغام کو سمجھے اور اس میں حکومت قرآن اور حکومت صاحب قرآن قائم کریں گے تو یہ نہ صرف قائم رہے گا بلکہ سارے ہندوستان کے اوپر اس کی حکومت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں میں کیا کہہ رہا تھا کہ عبادت کے موضوع پہ بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی بات کرتے ہیں. ہاں، صدر الفاضل کی بات میں آپ کو سنانا پڑتا. مولانا نعیم الدین محدث مراد آبادی جنہوں نے خزائن العرفان کے نام سے تفسیر لکھی، اور ان کا ایسا قرآن پاک کی تفسیر میں مہارت کا سلسلہ تھا کہ ان کا جو شاگرد ہوا اس نے قرآن پاک کی تفسیر پہ کام کی. جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، ایک تفسیر نور العرفان اور ایک لکھی تفسیر نعیمی. تو جناب صدر الفاظ محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہندو پنڈت سے مناظرہ ہو گیا. تو مناظرے سے قبل اس نے کہا، مولانا آپ کو پتہ ہے کہ مجھے آپ کی کتاب قرآن پاک کے 13 پارے زبانی یاد ہیں. کتنے پارے؟ تو آپ کو بھی ہماری گیتا سے کچھ یاد ہے؟ تو جتنے حاضرین مسلمان تھے گھبرا گئے کہ مولانا نے گیتا پڑھی نہیں ہوگی، گیتا پڑھنے کی میرے کو ضرورت بھی نہیں ہے.
تو یہ تو شروع میں ہی اس نے بڑا وار کر دیا ہے کہ مجھے آپ کی کتاب کے 13 سپارے زبانی یاد ہیں، تو آپ کو بھی ہماری گیتا سے کوئی یاد ہے کہ نہیں؟ تو لوگ مسلمان گھبرا گئے، لیکن صدر اللہ فاضل جو بہت ماہر مناظر تھے وہ مسکراتے رہے اور فرمایا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے گیتا یاد ہے کہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے قرآن کی حقانیت ہے کہ تو اپنے بیگانے نے بھی اسے یاد کر لیا، میں تم سے پوچھتا ہوں، تم مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ مجھے گیتا یاد ہے کہ نہیں، میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں تمہیں گیتا یاد ہے کہ نہیں، تو بتاؤ۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ مجھے گیتا یاد نہیں ہے، اسی پہ مناظرہ ختم ہو کہ دیکھو قرآن پاک جو ہے تم نے بھی یاد کر لی، کیونکہ اللہ نے اس کو یاد کرنا آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ مجھے بتاؤ دنیا میں کون سی کتاب ہے جس کا مکمل حافظ الف سے یہ تک کوئی ہو؟ ہے کوئی؟ آج بھی یہ چیلنج موجود ہے کہ بتاؤ کوئی حافظ ہے قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب کا، یا جو اس طرح سے تراویح میں سنائی جاتی ہے کوئی؟ نہیں۔ اور قرآن پاک دیکھو دنیا کے چپے چپے میں پڑھا جا رہا ہے، جہاں کہیں حافظ کو شبہ ہوتا ہے پیچھے ایک سامنے کھڑا ہے وہ لقمہ دے دیتا ہے کہ نہیں جناب ایسے نہیں ایسے ہے، ہاں جی۔ تو یہ اعجاز قرآن پاک کا ہے کہ آج بھی سینوں میں اچھا پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ممبئی میں ایک انگریز آ گیا، ہر بک سینٹر پہ جائے مکتبے پہ 10 20 50 جتنے قرآن پاک کہ لو مجھے دو پیسے پیمنٹ کر کے اگلے بک سینٹر پہ۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اس نے پڑھنا ہے تو ایک کافی، تو یہ غیر مسلم اسے پڑھنا کیوں؟ لیکن پڑھنا چاہتا چلو ایک کافی۔ پھر ڈسٹریبیوٹ تو مسلمان کرتے، تقسیم ثواب کے لیے مسلمان کرتے ہیں، جب تک پڑھا جائے گا اس کو ثواب ملے گا، تو مسلمان تقسیم کرتے، تو یہ تقسیم کرتا وہ بھی کہیں نظر نہیں آیا تو یہ کیا کر رہا ہے۔ آخر ایک بندے نے پکڑ کے پوچھ لیا کہ بھئی ایک تو غیر مسلم ہے، تو قرآن پاک جہاں جاتا ہے سارے خرید لیتا ہے، 50 60 جتنے بھی ہیں خرید کر کے کیا کرتا ہے تو؟ انہوں نے کہا بھائی ہے کہ میں سارے بمبئی سے قرآن پاک خرید رہا ہوں۔ انہیں خرید کے کیا کروں گے؟ اس نے کہا بحری جہاز میں بھر رہا ہوں، بھر کے نا تو بحری جہاز چلاؤں گا، سمندر کے ایک بیچ میں غرق کر دوں گا، نہ قرآن ہوگا نہ کوئی پڑھنے والا، قرآن ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بندہ خدا تیری بے وقوفی ہے کہ قرآن پاک تو بالفرض سارے بک سینٹروں سے خریدے، جو گھروں میں ہے ان کا کیا کریں؟ چلو گھر والوں کو بھی کوئی لالچ دے دے، اجی لالچ دے کے ان سے بھی کوئی لے لے، بالفرض تو سارے ہندوستان سے قرآن پاک خرید کے دریا برد کر دے، تو یہ صرف سفینوں میں کتاب نہیں، یہ سینوں میں بھی موجود ہے۔ آخر دوبارہ تکرار کر کے لکھ رہے گے تو کیسے؟ تب وہ جا کے پلٹا، اس نے کہا ہے یہ کتاب تو سینوں میں بھی موجود ہے، میں ساری بھی پکڑ کے خرید کے سمندر میں بہا بھی دوں تو یہ دوبارہ لکھ لیں گے کہ کوئی زبانی یاد ہے۔ تو یہ اعجاز صرف قرآن پاک ہے، اور یہ اسلام کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت آج بھی آپ کے سامنے، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں موجود ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، دور جانے کی کوئی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے یہ مثال ایگزامپل موجود ہے کہ بچہ ہم نے 7 سال کا بچہ حافظ قرآن دیکھا ہے، لوگوں نے ایک مہینے میں قرآن پاک حفظ کر لیا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے اس کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے۔ تو اتنی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، تو آج مسلمان اس کو پسے پش ڈالا بیٹھے، صبح اٹھتا ہے تو جلدی سے فیس بک کھول کے بیٹھ جاتا ہے، واٹس ایپ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، صبح اٹھ کے پہلے نماز پڑھ قرآن، پھر قرآن پاک پڑھ، پھر دیکھ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرما دے صبح اٹھو نماز پڑھو، نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھو، سارا دن تمہارا خوشگوار گزرے۔ دیکھو نا ہر بندہ پریشان ہوا ہے، مہنگائی پڑی ہے، فلاں ہے، دل بے چین ہے، غم زدہ ہے، ٹینشن ہے، بیماری ہے، ڈسٹرب ہوں۔ تو ڈسٹرب کیوں نہ ہو جب دن کا آغاز ہی غلط کام سے ہو رہا ہے؟ تو صبح اٹھو پہلے نماز فجر پڑھو، مزہ تب ہے، با جماعت پڑھو، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد قرآن پاک پڑھو، پھر انشاءاللہ دیکھو کیسے دل نہیں خوشگوار گزرتا اور کیسے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو عبادت کے موضوع پر میں بات کر رہا ہوں، تو عبادت میں بہت بڑا معاون قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ پہلے ہم نے کہا نوافل پڑھو، نمازیں پڑھو، اور اس کے بعد کیا کہا؟ قرآن پاک کی تلاوت کرو، ایک لفظ پڑھ، ایک حرف پڑھے کتنی نیکی ہے؟ نہیں میرے خیال مولانا کو پتہ، ان کو تو پہلے ہی پتہ ہے، آپ بولے نا کتنی نیکی ہے؟ سرکار کی حدیث ہے، فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، کیا مطلب؟ الف لام میم کہنے سے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ شروع کریں، آپ کا حساب ٹھیک ہے، 30 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس میں ان لوگوں کی درس ہے جو آج جگہ جگہ یوٹیوب پر نکلے ہوئے کہ قرآن پاک سمجھے کے بغیر پڑھنے کوئی فائدہ نہیں۔ استغفر اللہ، یہ غلو اس کو کہتے ہیں۔
بھئی ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھو، ثواب ہے، ایک آیت پڑھو 100 نفلوں کا ثواب ملے گا، یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ یہ کہنا کہ تلاوت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ غلو اور مبالغہ اور دین کے منشا کے خلاف ہے۔ دیکھو سرکار کی دور بینی اور دور اندیشی، آپ کو پتہ تھا اس قسم کے بھی یوٹیوبر کھڑے ہوں گے جو کہیں گے بغیر ترجمے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو الف لام میم کا ترجمہ کر دیں۔ حضور نے کیا فرمایا کہ آپ کسی اور کی بھی مثال دے سکتے تھے، لا ریب فیہ کی بھی مثال دے سکتے تھے کہ لا ریب کے اتنے عدد ہے، اس کا یہ ثواب ہے۔ سرکار نے مثال ہی وہ دی جس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آئے ہاں پر بڑا سے بڑا مفسر الف لام میم کا ترجمہ کر دیں۔ الف لام میم کا کیا ترجمہ کو بتا سکتا ہے؟ الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، یا اللہ کو پتہ ہے جس نے نازل کیے یا جس حبیب پہ اترا ہے اس کو پتہ ہے الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا کرم ہے، فرمایا نہیں بھی پتہ تب بھی 10 نے کیا پھر بھی مل جائیں گی، الف سے 1 10 پھر 10 پھر 10 ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو یہ ان لوگوں کے اوپر ایک تمانچہ ہے جو لوگوں کو قرآن پاک سے دور کرے کہ تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، صرف ترجمہ پڑھو ہے۔ تلاوت کا بھی فائدہ ہے، ترجمے کا بھی فائدہ ہے، لہٰذا یہ قوم کو گمراہ مت کرو کہ جی قرآن پاک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تلاوت کا اپنا فائدہ ہے اور ترجمہ پڑھے تو اپنا فائدہ ہے، تفسیر پڑھے تو اپنا فائدہ ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ اس خراب جہان میں اور کیا چیز ہے جو لینے والی ہے؟ دولت تو ہاتھ کا میل ہے، مال تو یہ ہاتھ کا میل ہے، کبھی ہے کبھی نہیں۔ اب میں نے پہلے بتا دیا کہ قبر میں ساتھ ہی نہیں جانا، یہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، لہٰذا اس کو اپنے اندر بھی پیدا کرو، اس کو لوگوں میں بھی تقسیم کرو، اور لوگوں کو بتاؤ جس کے پاس عشق مصطفیٰ نہیں، غریب مفلس آدمی کلاش کنگال ہے، جس کے پاس عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ تو حضرت صاحب تو بہت اربوں خربوں پتی ہے کہ اپنے اندر بھی عشق میں مصطفیٰ کی شمع جلا کے تو لوگوں میں بھی ڈالی جا رہے ہیں۔ چلو بھائی جس کے پاس نہیں ہو کنگال کلاش طرح ہمارے پاس بیٹھتا کہ تجھے بھی کوئی دولت مل جائے۔ تو اصل دولت کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے جو قبر میں ساتھ جانی ہے۔ یہ دنیا کی دولت تو سب سے پہلے جدا اور بے وفا ہے، یہ ہاتھ کا میل ہے، ختم ہونے والی۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، عبادت کے موضوع پہ میں نے کہا پہلے نفل پڑھو، 5 فرض نمازیں پڑھو، اس کے بعد تہجد پڑھو، نفل پڑھو۔ سرکار تو اتنے نفل پڑھتے تھے کہ پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی تھی، حالانکہ ان کی وجہ سے اگلے پچھلوں کو گناہ معاف ہوئے۔ فرمایا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی بات شروع کی، ایک حرف پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ تو الف لام میم سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ بات بھی بیان ہو گئی، قرآن پاک کی عظمت بھی بیان ہو گئی کہ قرآن پاک بڑی عظیم ہے۔ یہی اگر موضوع چلتا چلا جائے نا تو رات ختم ہو جائے، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں کہ اور کون کون سے کام ہیں جو کریں تو ہمیں عبادت کا مقصد حاصل۔ اب بہت سارے کام ہیں لیکن میں نے 2 ابھی بیان کیے۔